بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کوئی اتنا زیادہ دشوار کام نہیں ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی کے معمولات بھی نمٹاتے رہے اور رب سے پیار کر لیں۔ صرف ایک بات کرنے کی ہے کہ اگر ہم رب تعالیٰ کی اطاعت کلی میں چلے جائیں کہ اس کے دیے ہوئے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے حکم کی تعمیل ہم محبت کے ساتھ کر لیں تو ہماری زندگی کچھ اس ڈھب پر چلی جائے گی کہ ہم از خود رب کو عزیز ہو جائیں گے اور رب کی دوستی اور محبت ہمیں عطا ہو جائے گی۔ اسلام میں ہم اکثر سنتے ہیں کہ اسلام کا سبق منبر سے ہمیں ملتا ہے اور وہاں واعظ صاحبان اکثر و بیشتر یہ بات کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ دنیا کو جمع نہ کرو۔ در حقیقت اس کے پیچھے جو فلسفی ہے وہ یہی ہے کہ جب ہمارے پاس مال و دولت زیادہ جمع ہونے لگتا ہے تو ہمیں دنیا سے محبت ہو جاتی ہے، اور جس شخص کو دنیا سے محبت ہوگی اس کے دل میں موت کا خوف رہے گا۔ لیکن جو آدمی اس دنیا میں اس طرح زندگی گزارتا ہے جیسے کوئی مسافر کہیں عارضی قیام کرتا ہے اور اس عارضی قیام میں اس کے پاس سوائے ضروریات کے مطابق سامان ہونے کے فالتو کچھ نہیں ہوتا، تو اس ڈھب پر زندگی گزارنے والے کے دل میں کبھی موت کا خوف رہتا نہیں، موت کا خوف از خود ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، بچے سے ماں سے زیادہ کوئی پیار نہیں کرتا، لیکن جب بچہ شرارتیں بہت زیادہ کرتا ہے یا کوئی بڑا قصور کر دیتا ہے یا اس سے کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے جو انتہائی ناپسندیدہ ہو، تو ماں اتنا پیار کرنے کے باوجود بچے کو ایک آدھ تھپڑ لگا دیتی، کوئی اور سزا دے دے گی۔ تو انسان جب رب تعالیٰ کے احکامات سے بہت زیادہ سرتابی کرتا ہے تو پھر رب تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے، اس لیے کہ وہ بڑا مہربان ہے، سزا دینا پسند نہیں کرتا، معاف کرنا اس کو بہت پسند ہے، تو بجائے سزا دینے کے وہ تھوڑا سا انسان کو جھنجھوڑتا ہے کہ وہ غفلت سے بیدار ہو جائے۔ تو یہ جو اس طرح کی نیچرل کیلیمٹیز آتی ہیں یہ اصل میں ہماری آنکھ کھولنے کے لیے ہوتی ہیں کہ ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم سے بہت غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اور اگر اکنامکس کے رول سے دیکھیں تو ایلیمنٹری اکنامکس ہی میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ زمین کے وسائل اور آبادی کا ایک تناسب قائم رکھتی ہے قدرت، اور جب آبادی زیادہ بڑھتی ہے تو پھر نیچرل کیلیمٹیز کے ذریعے سے، وارز کے ذریعے سے، وبا کے ذریعے سے آبادی کم ہوتی رہتی ہے، اور وہ آبادی اور زمین کے وسائل کا ریشو قائم رہتا ہے۔ اس میں توجہ کو حاصل کرنے کی بنیادی پری ریکویزٹ تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے دل میں ایک خواہش یہ ہو کہ ہم رب تعالیٰ کی دوستی پائیں، اس کا قرب حاصل کریں، رب تعالیٰ کے قریب چلے جائیں۔ جب یہ جذبہ ہمارا بہت ہوتا ہے ہمارے اندر تو ہمیں پھر تلاش ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسا گائیڈ پکڑ لیں جو ہمیں بوقت ضرورت ہماری رہنمائی کر سکے۔
اس لیے کہ قرآن یقینی طور پر بڑا واضح ہے، لیکن قرآن میں دو چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں، ایک بیانات ہیں اور دوسری مشابہات ہیں۔ بیانات میں تو مسئلہ نہیں ہے کوئی، لیکن مشابہات کو سمجھنے کے لیے کہیں نہ کہیں استاد کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر ایک ایسا نگران چاہیے ہوتا ہے انسان کو کہ جہاں اس کا قدم ذرا سا لڑکھڑانے لگے تو اس کا وہ رہنما اسے فوری طور پر وارن کر دے تاکہ انسان دوبارہ ٹریک پر چڑھ جائے۔ تو اس کی بنیادی ریکوائرمنٹ تو یہ ہے کہ انسان کے دل میں رب کو پانے کا شوق ہو، رب کی قربت کا شوق ہو، تو رہنما اس کی رہنمائی کر دے گا کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق اس کو زندگی کیسے گزارنی ہے، اور جہاں لڑکھڑائے گا اس کو وارن کر دیا جائے گا۔ کائنات بہت وسیع ہے، اور انسان باوجود اس کے سائنس میں بہت ترقی کر گیا، لیکن کائنات کے انتہائی کم پرسنٹیج ایسی ہے جس تک اس کی رسائی ہو پائی ہے۔ کائنات تو بڑی وسیع ہے، ابھی تو ہم زمین زمین ہی کے اسرار کو پوری طرح سے سمجھ نہیں پائے ہیں، اس میں ہی ہماری تھیوریز بنتی رہتی ہیں، ٹوٹتی رہتی ہیں، نئی تھیوریز آ جاتی ہیں۔ کائنات تو بہت وسیع ہے، اور آپ کا یہ سوال کہ کیا یہ کائنات صرف چند لوگوں کے لیے بنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق بڑی وسیع ہے، اور سب کو حق حاصل ہے کہ وہ اسی کائنات میں زندہ رہیں۔ انسانی فطرت میں ہے کہ انسان جیسا وہ خود ہوتا ہے، جس انوائرمنٹ میں وہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے ارد گرد وہی انوائرمنٹ رہے۔ لیکن انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جیسے رب تعالیٰ نے میری ایک فطرت بنائی ہے، اسی طرح دوسروں کی بھی فطرت ہے، کیونکہ ہر انسان کو رب تعالیٰ نے ایز این انڈیویجول پیدا کیا ہے۔ اس کی اپنی ایک نیچر ہے، اس کی اپنی عادات ہیں، اس کی اپنی ایک سوچ ہے، تو ہر آدمی اس کے مطابق زندہ رہتا ہے۔ دقت ہمیں وہاں آتی ہے، ذہنی اذیت کا سامنا اس وقت ہمیں کرنا پڑتا ہے جب بھی یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے اسی ڈھب سے زندہ رہیں جس ڈھب سے ہم زندہ ہیں، تو وہاں مشکل آتی ہے۔ اگر ہم ایک چیز یہ سیکھ لیں کہ جو شخص جیسا ہے ہم اسے اسی حالت میں قبول کر لیں، اور یہ سوچتے ہوئے کہ جس طرح میری اپنی ایک سوچ ہے، میری عادات ہے، میری فطرت ہے، یہ بھی میری طرح کا انسان ہے، اس کی بھی فطرت ہے، عادات ہیں، سوچ ہے، تو اس کو اس کا پورا حق حاصل ہے، تو اس کے بعد پھر ہماری اذیت ختم ہو جاتی ہے۔ صاحب علم کا وارث تو وہی ہوگا جو علم میں سب سے آگے ہے۔ اس میں نسل کا، رشتہ داری کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وراثت علم کی اسی کے پاس ہے جس نے علم کو پوری تندہی سے سیکھا ہے۔ دیکھیے، ولایت ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کو خود احساس ہو جائے کہ میں ولی اللہ ہوں، تو پھر وہ ولی نہیں رہتا بلکہ تکبر میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب تک اس کے اندر ایک عاجزی ہے کہ میں رب کا بڑا حقیر آدمی ہوں، اور اس دنیا میں بسنے والے دوسرے لوگ سب مجھ سے سپیریئر ہیں، بہتر ہیں، اور وہ یہ جینوئنلی سوچے، تو اس وقت تک اس کا ترقی کا سفر جاری رہتا ہے علم کے راستے پر۔ انسان جو ہی تکبر میں داخل ہوتا ہے تو سب کچھ کھو دیتا ہے۔
رب کی اطاعت کر کے، رب کی فرمانبرداری کر کے، اس کے ٹوٹل اینڈ ایبسولوٹ سرنڈر میں جا کے تو رب حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ بیعت کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ بیعت تو اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کو گائیڈنس ملتی رہے، لیکن اگر بیعت کیے بغیر کہیں سے آپ کو گائیڈنس حاصل ہوتی ہے تو پھر بیعت ضروری نہیں ہے۔ اجازت ایز اے ٹرم یوز ہوتی ہے، اس لیے کہ جب کوئی آدمی آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ لیجئے، تو در حقیقت وہ ذمہ داری قبول کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو غلطی نہ کرنے دے، آپ کو سیدھے راستے پہ رکھے، آپ کی نگرانی کرے، جہاں آپ سے کوتاہی ہونے لگے وہ آپ کو فوراً ٹوک دے۔ تو اجازت بطور ٹرم یوز ہوتی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ جن صاحب نے آپ کو بتایا وہ ذمہ داری قبول کر لیں گے کہ آپ کو ٹریک سے نہ اترنے دیں۔ عبادت انسان کو بندگی کی تعلیم دیتی ہے اور اس کی زندگی میں ایک ڈسپلن لے آتی ہے عبادت۔ اصل مقصد عبادت کا رب کی بندگی پیدا کرنا ہے، اور جو آدمی عبادت گزار ہوتا ہے وہ رب کی بندگی میں چلا جاتا ہے، اور وہی اصل زندگی ہے انسان کی، کہ اس کی زندگی رب کی بندگی میں بسر ہو جائے۔ یقینی طور پر رب قبول فرماتا ہے، بڑا مہربان ہے وہ۔ ہر انسان کی جو خلوص سے عبادت کر رہا ہے، بے شک وہ ٹوٹی پھوٹی عبادت ہو، اسے وہ قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن انسان کو عربی سیکھ لینی چاہیے، اس لیے کہ مسلمان کا بھلا اسی میں ہے کہ عربی زبان سیکھ لے تاکہ قرآن کو اچھی طرح سمجھ سکے، اور جب کسی چیز کو انسان اچھی طرح سمجھتا ہے تو پھر اس پہ عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ گمان میں بہت طاقت ہے، اور سائنس بھی اب اس کو تسلیم کرتی ہے کہ انسان جیسے گمان کرتا ہے اس کی زندگی اس کے مطابق آہستہ آہستہ ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو گمان اچھے ہی کرنے چاہیے انسان کو تاکہ اس کے ساتھ اچھا ہی ہو۔ رب تعالیٰ کا بھی اپنا فرمان ہے کہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھو، میں اچھا کروں گا۔ تو گمان میں بہت طاقت ہے۔ یہ اسم اعظم کا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی جستجو میں ہر آدمی پھرتا ہے۔ اس کے بہت سے میتھڈ لوگوں نے ایوالو کیے ہیں، اور ہر آدمی نے اپنے گمان کے مطابق کسی ایک چیز کو اسم اعظم کہا، دوسرے کو اسم اعظم کہا، لیکن جہاں تک زیادہ جس پر اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی 3 سورتوں میں اسم اعظم ہے، اور وہ ملفوف ہے دوسرے الفاظ میں۔
بالکل، اسلام تو اسی کی تعلیم دیتا ہے. اسلام کے اندر ترک دنیا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. سب سے بڑے راہبر ہیں ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے معلم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر ہم دیکھیں تو نظر آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور دنیاوی زندگی گزاری ہے اور دین میں وہ سب سے آگے تھے. اسی طرح صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے اور جو درویش گزرے ہیں ان میں ایک بڑی اکثریت کی زندگی کو دیکھ لیجئے کہ دنیاوی فرائض انہوں نے پوری طرح ادا کیے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ انسان پر فرض ہے اس کے بارے میں اسے جواب دینا ہے کہ اس نے اپنے فرض سے کوتاہی کیوں کی. جب ہم اپنے فرائض کو ترک کر کے دنیا سے دور جا کے بیٹھ جاتے ہیں جنگل میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے فرائض سے ادا کرنے سے ناکام رہے اور اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا. اصل زندگی تو یہی ہے کہ انسان دنیا میں رہے اور دنیا میں رہتے ہوئے زندگی اس طرح گزارے جس طرح رب چاہتا ہے. یہ اصل زندگی ہے. انسان اسلام میں کہیں کوئی ترک دنیا کا کانسیپٹ نہیں، یہ ہمیں ذہن میں کلیئر رکھنا چاہیے. نہیں، کوئی فرق نہیں، پکارنے کے طریقے میں فرق ہے. ویسے تو عربی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو دن کا پہلا نصف ہے، دن کے پہلے ہاف میں الرحمن پڑھا جائے اور سیکنڈ ہاف میں یا رحمانو پڑھا جائے. جب ہم یا رحمانو کہتے ہیں تو ندا ہے، یہ ہم پکار رہے ہیں. ادروائز تو یہ ایک ہی چیز ہے، ہم رب ہی کو پکار رہے ہیں. ہر وہ علم جو ہماری زندگی کو سنوار دے، ہر وہ علم جو ہمیں رب کے قریب لے جائے، ہر وہ علم جو ہمیں رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں مدد دے دے، وہ علم نافع ہے. اور رب تعالیٰ سے علم نافع ہی کی دعا کرنی چاہیے. دیکھیے، شر میں، بدی میں اٹریکشن بہت ہے، وہ انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، جبکہ نیکی کا پھل بہت ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہے. لیکن نیکی کی راہ میں چلنے کے میں انسان کو دقتیں بہت آتی ہیں، تو انسان مشکل راستہ نہیں لیتا بلکہ آسانی کا راستہ ڈھونڈتا ہے. تو بدی اپنی اٹریکشن کی وجہ سے انسان کو ادھر بلا لیتی ہے، اس لیے ہم زیادہ جلدی ادھر راغب ہوتے ہیں. لیکن وہ لوگ جن کو رب تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے، سمجھ عطا فرمائی ہے، علم عطا فرمایا ہے، وہ بدی کی طرف راغب نہیں ہوتے بلکہ اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں، اور نیکی کی راہ کتنی ہی کٹھن کیوں نہ ہو، وہ نیکی کی راہ پر چلتے ہیں. صحبت، کیونکہ صحبت کا اثر انسان کی زندگی پر بڑا گہرا مرتب ہوتا ہے، اور اسی لیے اکثر بزرگان دین نے صحبت پر زور دیا ہے. اور آپ نے اپنے بزرگوں سے بھی سنا ہوگا کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. ان سب میں صحبت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. معاشی مسائل
اس طرح سے ہم، میرے نزدیک، چونکہ میں کوئی ماہر معاشیات تو ہوں نہیں، لیکن جو میرا ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ اشارہ کر رہے ہیں موجودہ معاشی بحران کی طرف، تو کسی بھی بحران کو یا کسی بھی پرابلم کو حل کرنے کا طریقہ صرف ایک ہے کہ ہم اس مسئلے کو درمیان سے نہ پکڑیں، بلکہ جہاں سے وہ مسئلہ شروع ہوا ہے اس کو اس ابتدا سے پکڑیں۔ اس کی میں ایگزامپل آپ کو ایک سادہ زبان میں دے سکتا ہوں کہ ایک سانپ ہے، اگر آپ اسے درمیان میں سے پکڑیں گے تو وہ آپ کو ڈس بھی لے گا، اس لیے کہ گردن موڑ کے آپ کی طرف وہ آ جائے گا اور آپ کو ڈس لے گا۔ جو اس کا دم والا حصہ ہے وہ آپ کے بازو پر لپٹ جائے گا اور وہ آپ کا دوران خون روک دے گا، تو دوہری مار پڑ جاتی ہے۔ لیکن اگر اسی سانپ کو ہم پروفیشنل وے پہ پکڑیں تو یا تو اس کو منہ سے پکڑا جائے گا کہ اس کے منہ کی طرف سے اس پہ گرفت کی جائے اور اس طرح سے کہ اس کے جبڑے کھل جائیں تو وہ بے بس ہو جائے گا، یا اس کو دم کی طرف سے پکڑ کے اس کو لٹکا دیا جائے تو پھر وہ ڈس نہیں پاتا۔ تو اسی طرح مسائل ہیں کہ اگر ہم مسائل کو جڑ سے پکڑنے کی بجائے اس کو ہاف پہ پکڑیں گے تو وہ مسئلہ بجائے حل ہونے کے مزید گمبھیر ہوتا جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو جڑ کو پکڑیں اور وہیں سے اس کو درست کرنا شروع کریں، پھر یہ حل ہوگا۔ اس کا ایک بڑا سمپل، سادہ، بڑا مختصر جواب ہے کہ کامیابی حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس کامیابی کو قائم رکھنا، اور اس کے لیے ہمیں مسلسل محنت کرنا پڑتی ہے، تب کہیں جا کے حاصل کی بھی کامیابی قائم رہتی ہے، ورنہ وہ کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ کم علمی کی ہے۔ جب انسان میں علم کم ہوتا ہے تو وہ اپنی ذات کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، انسان اپنی ذات میں مست رہتا ہے، خود پرستی کی طرف جاتا ہے وہ، اور وہی اسے تکبر کی طرف لے جاتا ہے۔ علم انسان کے پاس جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی اس میں عاجزی آتی جائے گی، اس لیے کہ جوں جوں وہ علم حاصل کر رہا ہے اس کی نظر میں وسعت پیدا ہو رہی ہے، اور اسے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ دنیا بڑی وسیع ہے۔ اور جب علم نہیں ہوتا تو کنویں کا مینڈک ہوتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ جتنا آسمان اس کو کنویں میں سے نظر آ رہا ہے آسمان اتنا ہی ہے۔ علم کا حاصل کرنا بڑا ضروری ہے۔ غیب سے مراد یہ ہے کہ ایسے ذرائع سے انسان تک رزق آ جائے جس کے بارے میں اسے گمان نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ انسان جو اس پر توکل کر کے بیٹھتا ہے اس کو ایسے ذرائع سے علم دیتا ہے جو اس کے گمان میں نہیں ہوتے۔ یہ تو اپنے نفس کے ساتھ محنت کرنا پڑے گی، سیلف سجیشن کے ذریعے سے اپنی ٹریننگ کرنا پڑے گی، لیکن اس کا مسلمان کے لیے ایک آسان سا حل ہے
کہ جب غصہ آئے تو اپنے آپ کو ایک چیز ضرور یاد دلا لے فوری طور پہ کہ میں جس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ پی جاتے تھے، میں اسی سنت پہ عمل کروں گا، تو اس کی برکت سے ہی غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور جب غصہ ختم ہوتا ہے تو ضد خود بخود ختم ہونے لگتی ہے۔ عاجزی ایسی صفت ہے جو جتنی بھی ہو کم ہے، البتہ ہم اس کو یوں دیکھ سکتے ہیں کہ ہر انسان کو عزت دینی چاہیے، اور ایک محاورتاً بات کہی جاتی ہے کہ دوسرے کو عزت وہی دے سکتا ہے جو خود عزت والا ہے۔ لیکن جیسے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ دوسرے کو اتنی ہی عزت انسان دے جتنا وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ علم دیں گے، عزت دیں گے، تو وہ آپ کے سر چڑھ جائے گا۔ تو عزت ہر ایک کو ہم دیں، لیکن اسی قدر جس قدر وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ انسان کے لیے یہ پوری طرح سے اس پہ پورا اترنا تو ممکن شاید نہ ہو، لیکن اگر ہم ایک حدیث کو اپنے سامنے رکھیں کہ تم میں سب میں بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہے، تو جب ہم اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اپنے تئیں جتنی سکت ہے ہمارے اندر، ہم ہر آدمی کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر آدمی کو عزت دیتے ہیں، ہر آدمی کی خدمت کرتے ہیں، تو رب تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ ہر سفر کی ابتدا قدم اٹھانے سے ہوتی ہے۔ جب تک ہم قدم نہیں اٹھاتے سفر کی ابتدا نہیں ہوتی۔ البتہ قدم اٹھانے سے پہلے ہم بہت سوچ سمجھ لیں، اپنی چیزوں کو پلان کر لیں، اس کے بعد قدم اٹھائیں، اور جب ایک بار قدم اٹھ گیا تو پھر اس پہ ہیزیٹیشن نہ آنے دیں ہم کبھی۔ یہ تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جس میں سے ہر انسان گزر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں ایک بات اگر اللہ تعالیٰ سمجھا دے، توفیق بخش دے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ جس طرح جب ہم چھوٹے تھے تو ہم سے بڑوں نے بغیر کسی غرض اور لالچ کے اپنا تجربہ ہم تک پاس آن کیا، ہمیں سکھایا، ہم اس قرض کو ادا کر دیں کہ اپنے سے جو جونیئر ہیں عمر میں چھوٹے ہیں، ہم اپنا تجربہ اور علم ان کو پاس آن کرتے چلے جائیں، تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہو جائے گا کہ اپنے سے بڑوں سے انسان سیکھتا ہے اور اپنے سے عمر میں چھوٹے لوگوں کو سکھاتا ہے، تو یہ سفر جاری رہتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں ایک معاملے میں کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور اسلام زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو تم سے توڑے اس سے جوڑو۔ یہ بہت ہی گولڈن پرنسپل ہے۔ اگر کوئی انسان اس پہ عمل کر لے کہ ہر وہ رشتہ دار، عزیز، دوست، احباب جو ہم سے تعلق توڑ لیتے ہیں، ہم ان سے رشتے جوڑتے رہے ہیں، یہ سب سے گولڈن پرنسپل ہے زندگی گزارنے کا۔